اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہ طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے صحیفہ میں ہے، اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمانی کعبہ کی قسم، اور اونچی چھت یعنی بلند آسمان یا عرش معلیٰ کی قسم، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ جس دن آسمان سخت تھرتھراہٹ کے ساتھ لرزے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر بادلوں کی طرح تیزی سے اڑنے اور ذرات کی طرح بکھرنے لگیں گے، سو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، جو باطل بےہودگی میں پڑے غفلت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ جس دن کو وہ دھکیل دھکیل کر آتش دوزخ کی طرف لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ جہنم کی آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، سو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ بے شک متقی لوگ بہشتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، خوش اور لطف اندوز ہوں گے ان عطاؤں سے جن سے ان کے رب نے انہیں نوازا ہوگا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ ان سے کہا جائے گا، تم ان نیک اعمال کے صلہ میں جو تم کرتے رہے تھے خوب مزے سے کھاؤ اور پیو۔ وہ صف در صف بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم گوری رنگت اور دلکش آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجات جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، خواہ ان کے اپنے عمل اس درجہ کے نہ بھی ہوں، یہ صرف ان کے صالح آبا کے اکرام میں ہوگا، اور ہم ان صالح آبا کے ثواب اعمال سے بھی کوئی کمی نہیں کریں گے، علاوہ اس شخص کے ہر شخص اپنے ہی عمل کی جزا و سزا میں گرفتار ہوگا۔ اور ہم انہیں پھل، میوے اور گوشت جو وہ چاہیں گے زیادہ سے زیادہ دیتے رہیں گے۔ وہاں یہ لوگ جھپٹ جھپٹ کر شراب طہور کے جام لیں گے، اس شراب جنت میں نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ گاری ہوگی، اور نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہوں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پرسش احوال کریں گے۔ وہ کہیں گے، بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں عذاب الہی سے ڈرتے رہتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان فرما دیا اور ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم پہلے سے ہی اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان فرمانے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ سوائے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت فرماتے رہیں، بس آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن یعنی جنات کے ذریعے خبریں دینے والے ہیں اور نہ دیوانے۔ کیا کفار کہتے ہیں یہ شاعر ہیں؟ ہم ان کے حق میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرما دیجئے، تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری ہلاکت کا انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ بے عقلی کی باتیں سجھاتی ہیں، یا وہ سرکش اور باغی لوگ ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ حق کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بس انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی خالق ہیں، یا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ حق بات پر یقین ہی نہیں رکھتے، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہ ان پر نگران اور داروغے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اس آسمان سے کان لگا کر باتیں سن لیتے ہیں۔ سو جو ان میں سے سننے والا ہے اسے چاہیے کہ روشن دلیل لائے۔ کیا اس خدا کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب فرماتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خود ہی اپنے دام فریب میں پھنسے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھ لیں تو تب بھی یہ کہیں گے کہ طے بطے گہرا بادل ہے۔ تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس میں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، جس دن نہ ان کا مکر و فریب ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک جو لوگ ظلم کر رہے ہیں
ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیے، بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے، اور پچھلی رات بھی جب ستارے چھپتے ہیں۔ سورہ النجم۔ قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا جو حسن مطلق ہے، پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، اور پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ بس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ سدرۃ المنتہا کے قریب اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھیں جو کہ اس پر سایہ فگن تھے، ان کی آنکھ نہ کسی اور کی طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ کیا تم نے لات اور عزا یعنی دیویوں پر غور کیا ہے؟ اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے دیکھا ہے؟ تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ اے مشرکو، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ اگر تمہارا تصور درست ہے تب تو یہ تقسیم بڑی ناانصافی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بت محض نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی نسبت کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ لوگ محض وہم و گمان کی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ میسر ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ بس آخرت اور دنیا کا مالک تو اللہ ہی ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ کفار و مشرکین ان کی عبادت کرتے اور ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے اس کے لیے اذن جاری فرما دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں، اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ سو آپ اپنی توجہ اس سے ہٹا لیں جو ہماری یاد سے روگردانی کرتا ہے اور سوائے دنیوی زندگی کے اور کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ ان لوگوں کے علم کی رسائی کی یہی حد ہے۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پا لی ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے برائیاں کیں انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے نیکیاں کیں انہیں اچھا اجر عطا فرمائے۔ جو لوگ چھوٹے گناہوں اور لغزشوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بخشش کی بڑی گنجائش رکھنے والا ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہاری زندگی کی ابتدا اور نشو و نما زمین یعنی مٹی سے کی تھی، اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین یعنی حمل کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کو بڑا پاک و صاف مت جتایا کرو۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اصل پرہیزگار کون ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے حق سے منہ پھیر لیا اور اس نے راہ حق میں تھوڑا سا مال دیا
اور پھر ہاتھ روک لیا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھیں، جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو بتمام و کمال پورا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ رہا فضل، اس پر کسی کا حق نہیں، وہ محض اللہ کی عطا و رضا سے ہے، جس پر جتنا چاہے کر دے، اور یہ کہ اس کی ہر کوشش عنقریب دکھا دی جائے گی، یعنی ظاہر کر دی جائے گی، پھر اسے اس کی ہر کوشش کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بالآخر سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے اور غم دے کر رولاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو قسموں میں پیدا کیا، نطفہ ایک تولیدی قطرہ سے، جبکہ وہ رحم مادہ میں ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی پر ہے، اور یہ کہ وہی بقدر ضرورت دے کر غنی کر دیتا ہے اور وہی ضرورت سے زائد دے کر خزانے بھر دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے جس کی دور جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی، اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو اوپر اٹھا کر اسی نے نیچے دے پٹکا، بس ان کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ سو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے، بس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غفلت کی کھیل میں پڑے ہو؟ سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ سورہ القمر۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اگر وہ کفار کوئی نشانی یعنی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا طاقتور جادو ہے، اور انہوں نے اب بھی جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور ہر کام جس کا وعدہ کیا گیا ہے مقررہ وقت پر ہونے والا ہے، اور بے شک ان کے پاس پہلی قوموں کی ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں کفر و نافرمانی پر بڑی عبرت و سرزنش ہے۔ یہ قرآن کامل دانائی و حکمت ہے، کیا پھر بھی ڈر سنانے والے کچھ فائدہ نہیں دیتے؟ سو آپ ان سے منہ پھیر لیں، جس دن بلانے والا فرشتہ ایک نہایت ناگوار چیز یعنی میدان حشر کی طرف بلائے گا، اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ کفار کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، سو انہوں نے ہمارے بندہ مرسل نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں، سو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں اپنی قوم کے مظالم سے عاجز ہوں، پس تو انتقام لے۔ پھر ہم نے موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، سو زمین و آسمان کا پانی ایک ہی کام کے لیے جمع ہو گیا جو ان کی ہلاکت کے لیے پہلے سے مقرر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری حفاظت میں چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس ایک شخص نوح علیہ السلام کا بدلہ لینے کی خاطر تھا جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بے شک ہم نے اس طوفان نوح کے آثار کو نشانی کے طور پر باقی رکھا، تو کیا کوئی سوچنے اور نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، سو ان پر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا۔ بے شک ہم نے ان پر نہایت سخت آواز والی تیز آندھی ان کے حق میں دائمی نحوست کے دن میں بھیجی، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
قوم سمود نے بھی ڈر سنانے والے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس وہ کہنے لگے کیا ایک بشر جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت یعنی وحی اتاری گئی ہے؟ بلکہ وہ بڑا جھوٹا، خود پسند اور متکبر ہے۔ انہیں کل قیامت کے دن ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا، خود پسند اور متکبر ہے۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، پس اے صالح ان کے انجام کا انتظار کریں اور صبر جاری رکھیں، اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر ایک کو پانی کا حصہ اس کی باری پر حاضر کیا جائے گا۔ بس انہوں نے قدار نامی اپنے ایک ساتھی کو بلایا، اس نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور کونچیں کاٹ دیں، پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک ہوا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک نہایت خوفناک آواز بھیجی، سو وہ باڑ لگانے والے کے بچے ہوئے اور روندے گئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم لوط نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر کنکریاں برسانے والی آندھی بھیجی، سوائے اولاد لوط علیہ السلام کے ہم نے انہیں پچھلی رات عذاب سے بچا لیا اپنی طرف سے خاص انعام کے ساتھ۔ اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیا کرتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے۔ اور بے شک لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، پھر ان لوگوں نے ان کے ڈرانے میں شک کرتے ہوئے جھٹلایا، اور بے شک ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لینے کا ارادہ کیا، سو ہم نے ان کی آنکھوں کی ساخت مٹا کر انہیں بے نور کر دیا، پھر ان سے کہا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور بے شک ان پر صبح سویرے ہی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب آ پہنچا، پھر ان سے کہا گیا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور بے شک قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں بڑے غالب، بڑی قدرت والے کی پکڑ کی شان کے مطابق پکڑ لیا۔ اے قریش مکہ، کیا تمہارے کافر ان اگلے لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں نجات لکھی ہوئی ہے؟ یا یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب رہنے والی مضبوط جماعت ہیں، عنقریب یہ جتھا میدان بدر میں شکست کھائے گا اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کا اصل وعدہ تو قیامت ہے، اور قیامت کی گھڑی بہت ہی سخت اور بہت ہی تلخ ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی یا آگ کی لپیٹ میں ہیں، جس دن وہ لوگ اپنے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا آگ میں جلنے کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق بنایا ہے، اور ہمارا حکم تو فقط یک بارگی واقع ہو جاتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہارے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر ڈالا، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا اعمال ناموں میں درج ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھ دیا گیا ہے۔ بے شک پرہیزگار جنتوں اور نہروں میں لطف اندوز ہوں گے، پاکیزہ مجالس میں حقیقی اقتدار کے مالک بادشاہ کی خاص قربت میں بیٹھے ہوں گے۔